أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی اصلاح کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تا صدیوں سے بگڑے ہوئوں کو اعلیٰ اخلاق سکھلائے جائیں اور خالق اور مخلوق میں جو دوری پیدا ہو چکی ہے اس کو دور کیا جائے۔ آپ نے سکھلایا کہ اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا پیار کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کی مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو نصیحت کرتا چلا جا، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ نے جس ہمدردی اور محبت اور دل سوزی اور محنت سے مسلسل نصیحت کا یہ فرض ادا کیا، اس کا قرآن کریم میں یوں ذکر ہے، لعلہ کا باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نساء سے براہ راست فیض پانے والے خوش نصیب صحابہ کے واقعات ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اکثر اپنے خطبات و تقاریر میں بیان کرتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا، آپ کی نصیحت کا انداز بھی عجیب تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم تھا کہ نرمی اور پیار سے اپنے ماننے والوں سے سلوک کرنا ہے، اس لیے آپ نے اپنوں یعنی اپنے قریبی عزیزوں، بچوں سے بھی سمجھانے کے لیے نرمی اور محبت اور شفقت کے سلوک فرمائے، اور امت کے دوسرے افراد سے بھی، اپنے صحابہ سے بھی، اور ہمیشہ اس حکم کو مد نظر رکھا کہ تیرا کام نصیحت کرنا ہے، آرام سے نصیحت کرتا چلا جا۔ اور ایک اعلیٰ معلم کا یہی نمونہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ہمارے سامنے یہ نمونہ قائم کیا کہ اگر اصلاح معاشرہ کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں تو اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو، اس کا اثر بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، ان راستوں پر چلو اور ان کو چلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے والے راستے ہیں۔ چنانچہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی طرف بھی آپ اپنے گھر والوں کو توجہ دلاتے اور ان کی تربیت فرماتے تھے، لیکن انتہائی صبر سے، حوصلہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازہ کے پاس سے یہ فرما کر گزرتے رہے کہ اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح نصیحت کرنے کا ذکر آتا ہے، اور اس سے آپ کے نصیحت کے رنگ اور وصف کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھے اور فاطمہ کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر نوافل ادا کیے۔ اس دوران ہمارے اٹھنے کی کوئی آہٹ وغیرہ محسوس نہ کی تو دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں جگایا اور فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہا خدا کی قسم، جو نماز ہمارے لیے مقدر ہے ہم وہی پڑھ سکتے ہیں، ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اٹھا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے۔ آپ نے تعجب سے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے میرا ہی فکرہ دہرایا، ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے جو ہمارے لیے مقدر ہے؟ پھر یہ آیت تلاوت کی وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان اکثر باتوں میں بحث کرنے والا ہے۔ تو آپ ڈانٹ بھی سکتے تھے، سرزنش بھی کر سکتے تھے، لیکن بڑے آرام سے نصیحت فرمائی۔ یہ بھی بچوں کو سمجھا دیا کہ یہ تو میں سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا، میرا کام نصیحت کرنا ہے، اور یہ جو تم نے بات کی ہے یہ غلط ہے۔ انسان کی بہت بحث کرنے کی عادت اچھی نہیں، بحث کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر میں بیویوں اور بیٹیوں اور گھر میں کثرت سے آنے جانے والے بچوں اور نوجوانوں جیسے حضرت علی، حضرت زید، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت اسامہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کی نہایت شفقت اور محبت اور دعاؤں سے ایسی تربیت کی کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ لیکن اس ساری تعلیم و تربیت کے دوران آپ نے نہ کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی غصہ میں گھر میں کسی کو ڈانٹا۔ خاص طور پر بیویوں کے احترام کا اور تعلیم و تربیت کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ چند سال میں ہی عرب کے معاشرہ میں عورت کو وہ عزت حاصل ہو گئی کہ آپ کے بعض عالی شان صحابہ بعض الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی بیویوں سے رائے لیا کرتے تھے۔ آپ کے حسن خلق اور اخلاق کریمانہ کا نتیجہ تھا کہ آپ کی بیویوں نے آپ کے گھر کی سادہ اور غریبانہ زندگی کے مقابل پر دنیا کی زیب و زینت اور مال و متاع کی ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ آپ کا گھر آپ کے اس قول کی عملی تصویر تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یعنی کوئی خواہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور گھر والوں سے بہترین سلوک میں میرا طرز عمل تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی اور طرز عمل اور طرز گفتگو میں وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ تو سب سے عظیم اخلاق پر قائم ہے۔ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق اور گریہ ازاری سے کی جانے والی دعاؤں اور گہری اور ہمدردانہ مسلسل نصیحت کا نتیجہ تھا کہ دلوں میں اور گھروں میں اور اسلامی معاشرہ کے عام ماحول میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جاتی۔ آپ کے حسن خلق میں ایسی دلکشی تھی، ایسا نور تھا جو دلوں کو مسخر کرتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت ہمدرد، نرم مزاج اور حلیم الطبع تھے، ہر مسلمان سے مہربانی سے پیش آتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نرمی کا اختیار کرنا معاملات کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس سے نرمی نکال لی جائے
وہ معاملہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر بھیڑ کی وجہ سے میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر جا پڑا۔ میرے سخت جوتے کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ آپ نے اپنی چھڑی سے یہ کہتے ہوئے میرا پاؤں پرے ہٹایا کہ بسم اللہ، تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا ہے، جس سے مجھے بہت ندامت ہوئی۔ ساری رات بہت پریشان رہا۔ اگلے دن کسی نے مجھے نام لے کر پکارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں شدید گھبراہٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ شاید اب سزا ملے گی، لیکن آپ نے کمال شفقت سے فرمایا، کل میں نے اپنی چھڑی سے تمہارے پاؤں کو ہٹایا تھا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ یہ 80 بکریوں کا تحفہ ہے، لے لو اور یہ بات دل سے نکال دو۔ آپ کے حسن خلق کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ، خاص طور پر نوجوانوں کے گروہ مختلف علاقوں سے آ کر کئی دن مدینہ میں قیام کرتے اور آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے اور قرآن کریم اور علم و حکمت سیکھتے۔ وہ سب یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت حلیم الطبع اور نرم دل اور شفقت سے تربیت کرتے تھے۔ آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ صحابہ آپ کی محبت اور رضامندی اور دعا حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے اور نمازیں ادا کرنے اور روزے رکھنے اور صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگتے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں یہ بھی سمجھانا پڑتا کہ میانہ روی اختیار کرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی اور اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ کے صحابہ ہر روز اس جستجو میں رہتے کہ آپ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اپنے رب سے کیسے راز و نیاز کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے گھر آ کر اس لیے سو جاتے کہ دیکھیں کہ آپ رات کو کس طرح بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ خصوصاً آپ کا صبح کے وقت تلاوت قرآن کریم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی دلکش سنت تھی کہ صحابہ کو یہ ادائیں بہت ہی پیاری لگتیں، اور اس پر بعض نے یہ اشعار بھی کہے، وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ رسول ہے جو کہ ایسے وقت میں اٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے جب صبح کو پاؤں پھوٹتی ہے۔ اَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْأَمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ۔ اس نے ہم کو اندھے پن کے بعد سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اسی کی برکت ہے کہ ہمارے دل اس یقین سے پر ہیں کہ جو بھی وہ بات کہتا ہے وہ لازماً پورا ہو کر رہنے والی ہے۔ یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین مضاجع۔ وہ اس طرح رات بسر کرتا ہے کہ اس کا پہلو رات کا اکثر حصہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے، جبکہ مشرکوں پر ان کے بستر بہت بھاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں دیر تک اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے دعائیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایسا حصہ ہے جو ابتدا سے آپ کی زندگی کا لازمی جز تھا۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم تھا کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یعنی اندھیری راتوں کی دعائیں نفسانی جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور اس سے نصیحت اور باتوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ جو اپنی بیویوں اور بچوں اور صحابہ کے اعلیٰ اخلاق دیکھنا چاہتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو صفیہ کے بارے میں یہ باتیں ہی کافی ہیں۔ ان کے چھوٹے قد پر طنز کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی مقدر کر دے۔ تو
تو آپ نے بڑے آرام سے ان کو یہ سمجھایا کہ میرے سے قریبی تعلق رکھنے والوں کے معیار اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے۔ اس چھوٹی سی مذاق میں کی گئی بات کو، گو اس میں طنز بھی شامل تھا، عام طور پر معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کا بھی نوٹس لیا، کیونکہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جب اس کو پہنچتی ہے تو اس کے لیے تو وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو آپ نے طنز سے کراہت کا اظہار بھی فرما دیا، بات کرنے والے کو بڑے اچھے انداز میں اس طرف توجہ بھی دلا دی کہ جس کو تم مذاق سمجھ رہی ہو یہ اتنی بڑی بات ہے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے قریبیوں کے اخلاق کے معیار اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ کبھی ذرا سی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا پیدا ہو۔ اور مثال دے کر یہ فرمایا کہ یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں جو اپنے اندر اتنا گند لیے ہوئے ہیں کہ سمندر کا پانی جس کی انتہا نہیں ہوتی اس میں بھی اگر اس گند کو ڈالا جائے تو اس کو بھی یہ خراب کر دے۔ تو یہ ہیں اعلیٰ اخلاق، اور کس خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ نیز حضور نے فرمایا کہ ایک اعلیٰ خلق سچ بولنا اور سچ کا قیام ہے، اور جھوٹ سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور جھوٹ سے اجتناب کا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے آپ بچوں کو بھی پہلا سبق یہی دیا کرتے تھے کہ سچ بولو، اور ماؤں اور باپوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو سچ سکھاؤ۔ اس طرح پر ہر نئے مسلمان ہونے والے کے لیے بھی یہی سبق ہوتا تھا کہ سچائی کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو۔ اب سچ کو قائم کرنے کے لیے اور بچوں میں اس کو راسخ کرنے کے لیے کتنا اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس بات کا ایک روایت سے پتہ لگتا ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت کم سن بچہ تھا، میں کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری امی نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے جواب دیا ہاں میں کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا واقعی یہ ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت بچے کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اب جس بچے کی اٹھان ایسے ماحول میں اور ان نصیحتوں کے ساتھ ہوئی ہو وہ کبھی زندگی بھر جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایسے ہی تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں جو پھر دنیا کو سچائی دکھانے والے بن جاتے ہیں۔ پھر آپ بڑے حوصلے سے برداشت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی انتہائی ناپسندیدہ شخص بھی آپ کے پاس آ جاتا اس سے بھی آپ کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے۔ اگر کوئی غلط حرکت کر جاتا تھا تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ بعض بدو گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے جو بعض حرکتیں کر جاتے اور صحابہ کو اس پر بڑا غصہ چڑھا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے، لیکن کبھی غصہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک اعرابی آیا اور وہیں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ لوگ اس کی طرف لپکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ڈول بہا دو، تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ تنگی کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ بعد میں وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ہمیشہ تذکرہ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے کس طرح محبت سے مجھے سمجھایا، مجھے کوئی گالی نہیں دی، سرزنش نہیں کی، مارا پیٹا نہیں، بلکہ آرام سے سمجھا دیا۔ تو دیکھیں ایک ان پڑھ کو پیار سے سمجھانے سے ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ حضور نے فرمایا پھر پڑوسی ہیں، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا اتنا بڑا خلق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ ہی مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ اسے وارث ہی نہ بنا دے۔ اتنی اہمیت ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی۔ پھر حکام کی اطاعت ہے،
اس بارے میں آپ نے ہمیشہ ہی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حکام کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے اور اعلیٰ اخلاق کا یہ تقاضا ہے اور اچھا شہری ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے افسر کی اطاعت کرو۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر مقرر ہو جائے، تمہارا افسر مقرر ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو، اور پھر جس ملک میں رہ رہے ہو، جس کے شہری ہو، اس سے محبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جہاں یہ اخلاق تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے افسروں کی اطاعت کرو اور اپنے وطن سے محبت کرو، وہاں یاد رکھو یہ چیزیں ایمان کا حصہ بھی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو جس ملک میں بھی وہ رہ رہا ہے، ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے امن اور سکون سے رہنا چاہیے۔ پھر افسروں کو بتایا کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کیا ہیں۔ اس وقت تمہارے اعلیٰ اخلاق قائم ہوں گے جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور قوم کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤ گے، اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کی خدمت کی طرف توجہ دو گے، تو تبھی تم اچھے افسر اور اچھے لیڈر کہلا سکتے ہو۔ آپ نے بین الاقوامی امن کے قیام کے لیے بھی نصائح فرمائیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ کسی بھی قوم کے ایلچی کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے آخری دنوں میں بطور وصیت یہ تاکید فرمائی کہ جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کے نمائندے آئیں تو ان کو تحائف دیا کرو، ان کو تحائف دیا کرنا جیسا کہ میں دیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و تمدن سے کوسوں دور جہالت پر فخر کرنے والی قوم میں اصلاح کا کام کیا، جہاں نہ کوئی سکول تھا نہ مدرسہ۔ آپ نے گھر میں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، گفتگو کرنے اور حصول علم کے آداب سے لے کر ملکوں اور قوموں اور دنیا پر حکمرانی کے سب آداب نہایت شفقت اور محبت سے سکھائے۔ مکہ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بظاہر سادہ اور پسماندہ بستیوں میں آپ سے تربیت پانے والوں نے اپنے وقت میں ایران اور روم اور مصر اور شام اور دجلہ و فرات کے گرد بسنے والے جاہلانہ اور ظالمانہ معاشروں کو بدل کر ان میں علم و عرفان کے ایسے چشمے جاری کیے جو پھر صدیوں تک کل نوع انسان کو صراط مستقیم دکھانے کا کام کرتے رہے۔ آپ کے شاگردوں نے مشرق و مغرب کی علمی و ادبی اور مذہبی دنیا کی کایا پلٹ دی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل سچ اور درست ہے کہ آج بھی دنیا کے پاس انسانی رشتوں کے تقدس کو بحال کرنے اور معاشرے کے مختلف طبقات میں محبت و پیار پیدا کرنے کے لیے آپ کی تعلیم اور آپ کے اسوہ کے علاوہ کوئی لائحہ عمل ہی موجود نہیں۔ نہ یورپ کا فلسفہ ٹوٹتے ہوئے گھرانوں اور خاندانوں کو جوڑ سکتا ہے، نہ مشرقی رسوم و رواج گھروں میں امن قائم کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں کے پاس وہ نصاب ہے جو آئندہ نسلوں کو، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو آپس میں محبت و پیار کے ہنر سکھا سکے۔ آپ کی نصائح معاشرے میں سائنس کے قوانین کی طرح عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر گریہ وزاری سے دعائیں کرتے چلے جائیں تو ان کی دعائیں بچوں کی زندگیوں میں عظیم الشان انقلاب لے آتی ہیں۔ یہی وہ سب سے قیمتی اور محفوظ خزانہ ہے جو دعاؤں کی شکل میں ماں باپ آسمان پر جمع کرتے چلے جاتے ہیں، جو پھر اپنے اپنے وقت پر اولاد کے کام آتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، یعنی بچوں سے عزت سے پیش آؤ اور ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کے عزت نفس کا خیال رکھو۔ اب بچوں کی تربیت میں اگر عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے تو اچھی سے اچھی بات، اچھی سے اچھی نصیحت بھی ان کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنے والی بن جاتی ہے اور وہ تربیت کرنے والوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور معاشرے سے بھوک کو
جو کئی طرح کے جرائم کی جڑ ہے مٹاؤ، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرو۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، راتوں کے ایسے وقت میں اٹھ کر نماز ادا کرو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم بڑے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی نصائح ہیں کہ ہر گھر کو، ہر شہر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں۔ آپ کی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچپن سے ہی اگر محبت اور پیار سے بار بار کانوں میں پڑتی رہیں تو وہ سکون جس کی تلاش میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں گھروں سے باہر سڑکوں اور گلیوں اور کلبوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، وہ سکون ان کو گھروں میں ہی میسر آ جائے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بات بھی راسخ کروائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات شدید ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ آپ جن نیک کاموں کی نصیحت کرتے تھے ان پر خود نہایت خوبصورتی کے ساتھ عمل کرتے۔ جس طرح عبادت اور دعاؤں میں آپ کا قدم سب سے آگے تھا، اسی طرح خدمت خلق کے دوسرے کاموں میں بھی آپ سب سے آگے ہوتے۔ مدینہ میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلے ہی حفاظت کے اقدامات کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور جنگ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح وقار عمل کرتے رہے کہ آپ کا جسم مبارک بھی گرد و غبار سے اٹھ جاتا۔ گو عام حالات میں آپ کا یہ ارشاد تھا کہ النظافۃ من الایمان، کہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس قدر اہتمام تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پسینہ سے بھی خوشبو آتی، اور آپ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے جس سے منہ سے بو آئے۔ کبھی صحابہ کے ساتھ نہایت بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور سوالات پوچھ کر باز ذہن نشین کرواتے۔ ایک دفعہ پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال بالکل مومن جیسی ہے، جس کا پھل بھی مفید، جس کی گٹھلی بھی مفید، جس کے پتے بھی مفید، جس کا تنا بھی مفید، گویا اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ پھر خود ہی بتایا وہ کھجور ہے۔ گویا ایک مومن مسلمان کو نوع انسان کے لیے ایسا ہی مفید وجود ہونا چاہیے۔ بعض اوقات مثالیں دے دے کر نیکی کے راستے ذہن نشین کرواتے۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی سی ہے، اس کے پاس جاؤ تو خوشبو خرید لو گے، ورنہ خوشبو تو مفت میں آئے گی۔ اور برا دوست آگ کی بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو کپڑے جلیں گے، ورنہ اس کی بدبو سے طبیعت خراب ہوگی۔ اسی طرح فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی ہے جو کسی کے گھر کے آگے بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہائے، کیا ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ گویا باوضو ہو کر 5 وقتہ نماز اہتمام سے ادا کرنے سے ہر طرح کی ظاہری و باطنی گندگیوں سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ 5 نمازوں کی تو ساری عمر بہت یاد دہانی کروائی، اپنے قول سے بھی اور عمل سے بھی، حتیٰ کہ آخری ایام میں جب کہ چلنا مشکل تھا، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں، مگر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ بھی نماز باجماعت کے قیام کے لیے نصیحت کا انداز تھا۔ اور وہ جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس پاکیزہ جذبے کا کیسا اجر دیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں جب کہ نماز کے لیے نکلنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو گھر کا پردہ اٹھا کر مسجد کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ نماز میں مصروف تھے، آپ کے جانثار صحابہ نماز میں مصروف تھے۔ خدا نے آپ کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کی۔ میرے دوستو، جماعت احمدیہ کا خمیر بھی اسی پاک مٹی سے گوندا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء جس محبت سے
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ سیرت کی بار بار یاد دہانی کرواتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کی برکت ہے کہ آج ہر احمدی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کی اولاد 5 وقتہ نماز کی پابند ہو۔ ماں باپ میں سے ہر ایک کی تمنائیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خدا سے یہ دعائیں مانگتی ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا طریق بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بے شمار تجربات کی روشنی میں یوں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ نیز فرماتے ہیں، اگر خواہی نجات از مستی نفس بیادر ذیل مستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر نفسانی حجابوں سے نجات چاہتے ہو، اگر نفس کے جوشوں سے جو کئی طرح کے غم و غم اور مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں امن میں آنا چاہتے ہو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق میں شامل ہو جاؤ اور اصلاح نفس اور تربیت اولاد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپناؤ، اور اپنے گھروں کو گریہ ازاری سے کی جانے والی دعاؤں اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے سے پر کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرحکمت باتوں اور نصائح کو محبت اور شفقت سے سوتے جاگتے درود اور سلام پڑھ کر بچوں کے کانوں اور دلوں میں ڈالتے رہو، جس سے نصیحت میں جان پیدا ہوگی اور آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، کیونکہ آپ کی رحمت آج کے زمانے کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بار بار یہ الہام ہوا، کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر یک برکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اور ان کے توسط سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔